السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں www.mumazara.org کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircbk.com اور www.ahlulhadith.net۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان۔ فون نمبر 05148303886، موبائل نمبر 0301561581، 0345509349۔ ایک مسئلے کی تحقیق واسطے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، دونوں فریق جڑے نے میں گزارش کروں گا کہ نہایت ادب دے اندر رہ کے ایک دوسرے نال گفتگو کرن، کوئی غلط لفظ جن نال دل آزاری ہوئے استعمال نہ کرن۔ اج دا موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی نماز تراویح ہے یہ 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے۔ ایک دوسرا موضوع ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا 20 تراویح تے اجماع ہویا۔ یہ دو موضوع اس دن زیر باس آئے سن، انہاں دو موضوع تے ہی باس ہوئے گی۔ ہاں جی، اہل حدیث کی طرفوں اس مناظرے کے صدر ساڈے شیخ حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی فاروق آباد والے تشریف فرما نے، اور مناظر حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب جلن والے تشریف فرما نے۔ معاون اول متکلم محمد یحییٰ گوندلوی جو تہاڈے سامنے کھڑا یہ ہوئے گا، اور دوسرے مولانا عبدالغفور صاحب بصری سیالکوٹوں تشریف لے آئے نے تشریف فرما نے۔ یہ اہل حدیث کی طرفوں پروگرام جتا ہون، ساری گزارش ہے کہ احناف کی طرفوں بھی سانو پروگرام سنایا جائے۔ اس مناظرے کے صدر جناب قاری غلام مصطفیٰ صاحب ہوں گے، اور مناظر یہ ایسے ہم نے بڑے بیٹھے ہیں، اور مناظر ہوں گے حافظ عبدالخالق صاحب ایسے سامنے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے نال معاون کون ہوئے حافظ محمود اور حافظ عطا الرحمان دو معاون ہوں گے، اور گل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور 8 تراویحاں انہوں نے حدیث تو ثابت کرنی ہیں، باقی جڑی گل بات ہے وہ مناظرین کے درمیان طے ہوئے گی کہ جو گل بات انہوں کرنی۔ اس دن یہ بات طے ہوئی سی کہ مناظرہ اصول حدیث کے ہی تحت ہوئے گا، اور جیڑی حدیث اصول حدیث کے تحت صحیح ہوئے گی وہ قبول ہوئے گی، دوسری جڑی وہ قبول نہیں ہوئے گی۔ یہ بات اس دن طے ہوئی سی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی بات کے تحت مناظرہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، چونکہ مولانا نے کہہ دتا کہ اہل حدیث مدعی ہے، اسی مدعی ہاں بن گئے ہیں۔ مناظرے کا اصول ہے کہ مدعی دی پہلی بھی ٹرن ہوندی ہے اور آخری ٹرن بھی مدعی دی ہوندی ہے۔ ہاں جی، اس واسطے پہلی ٹرن بھی اہل حدیث دی ہوئے گی، اور آخری ٹرن جڑی ہے وہ بھی اہل حدیث دی ہوئے گی۔ ہاں جی، اس کے واسطے مناسب ہے کہ میرا خیال ہے ٹائم طے کر لیا جائے کہ کتنی دیر تک مناظرہ ہوئے گا۔ یہ دونوں فریقین کی طرف جو صدر حضرات نے یہ موقع مناسب دیکھ کے جو وقت طے کرن گے ٹھیک ہے، لیکن آخری ٹرن کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے اندر مناظرے کے اندر ایک بڑی عام بات یہ ہوتی ہے جی آخری ٹرن ہوتی ہے دونوں فریقوں کی، وہ اندر کوئی نئی دلیل نہیں کوئی پیش کر سکیں گے، اپنا دفاع کر سکیں گے، موقف واضح کر سکتے ہیں، لیکن نئی کوئی دلیل پیش نہیں ہوئے گی۔ یہ ہون دونوں ہی صدر جڑے نے یہ دونوں سارے واسطے قابل احترام نے، کہ جو حالات کا جائزہ لے کے ٹائم طے کر لیں گے کہ کنے گھنٹے مناظرہ ہونا چاہیے، اس کے تحت پھر مناظرہ ہوئے گا۔ پہلی ٹرن 10-10 منٹ کی ہوئے گی اور باقی ٹرنا 5-5 منٹ کی ہونی ہیں۔ تقریباً تراویحاں جڑیاں نا سارے 2 گھنٹہ لاندے نے،
ایک گھنٹہ تھوڑے والوں ہو جائے کہ سارے والوں دو ہو جان دوبارے چلے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. مولانا نے سب تو پہلا اپنے ایس کوٹ عبد المالک دی فضا دا ذکر کیتا ہے. فضا دے بارے اتوں دے مقامی لوگ ہی بہتر جانتے ہیں. باہر کہ مینوں تے حکم ملیا سی کہ تسی ایس تاریخ نو کوٹ عبد المالک آنا ہے اور آ کے سانو دسنا ہے کہ نماز تراوی 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. میں تے یہ تعداد دسن واسطے آیا جو میرا علم ہے اور انشاءاللہ واضح کرانگا دلائل دی روشنی وچ. اور مولانا نے ایک دوسری بات اور کیتی ہے کہ دعویٰ 8 دا کرتے ہیں سپیکراں دے وچ انہاں دعوے کیتے. ٹھیک ہے جی اسی کرنے ہیں گھٹ تسی بھی نہیں کرتے. سارے رولا پاندے اپنی جگہ تے اسی کہنے 8 تراویاں اللہ دے نبی دی سنت نے, تسی آندے 20 تراویاں اللہ دے نبی دی سنت نے. جتوں تک دعوے دا تعلق ہے یا رولے دا تعلق ہے تے ہر تھان بھی اسی طرح ہے. اور تہاڈی طرفوں لکھ کے دتا گیا ہے کہ 20 رکعت نماز تراوی سنت نے. اگر اسی دعویٰ 8 دا کرنے ہیں تسی بھی 20 دا سنت دا دعویٰ کر دیو. دوسری بات میں پوچھنا کیوں بھی ساتھیو سارے انصاف نال دسو کہ اسی اس مقام تے لفظ تراوی دے لغت دے بارے پتہ کرنا ہے یا لفظ یا تراوی دی تعداد دے بارے پتہ کرنا ہے. اگر اسی لفظ تراوی دے بات شروع کر دیاں گے نا اصطلاحی لغوی معانی والا جس لئے غور کرنے شروع کر دیں گے پھر تے ساڈا ٹائم سارا ادھر لگے گا. اسی تعداد دے بارے پھر پتہ نہ کچھ کیتا. اس واسطے بھائی اصل موضوع دی طرف آؤ. ساڈا موضوع اج دا اے وے اسی اس واسطے جمع ہوئے ہاں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں نماز تراوی دی تعداد کنی ہے 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے. کیوں بھی اس واسطے جمع ہویا نا مولوی صاحب میں صاف کہنا دعوے نہ کہنا الحمدللہ میرے دل دے اندر کوئی زد نہیں اور انہاں لوکاں دی بھی اصلاح مقصود ہے اور خدا تو ڈر ہوندا ہے. اگر اسی لوگ علماء صحیح ہو جائیے اللہ دی قسم ہے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں. ساڈی وجہ دے نال لوگ خراب ہو رہے ہیں اور لوگ ہر مقام تے کہندے نے مولویاں نے بڑا وقت پایا ہے, مولوی بڑا سانو خراب کرتے ہیں, فساد برپا کرتے ہیں, کوئی کسے پاسے کھچدا کوئی کسے پاسے کھچدا. اج حضرت جی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا نماز تراوی دی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کنیاں رکعت ہیں؟ کیا 8 رکعت ہیں یا 20 رکعت ہیں؟ اس واسطے جمع ہوئے ہیں. اور الحمدللہ میں نے اس کتاب نو ہاتھ ہی پڑھ کے حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ اس کتاب وچوں حدیث پیش کیتی ہے اور کتاب دے وچوں جڑی حدیث پیش کیتی ہے اللہ دے نبی دے گھر دی گواہی نال پیش کیتی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دے اندر 13 رکعتاں پڑھ دے. انہاں وچوں 2 فجر دیاں ہوندیاں 2 فجر دیاں کر لو باقی رہ گئیاں 11 رکعتاں. انہاں وچوں 3 وتر کر لو باقی رہ گئے 8 رکعتاں. 8 رکعتاں دا دعویٰ بھائی اسی کیوں نہ کریے جدوں کہ سانو حدیثاں وچوں ملدا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دے اتے عمل کیتا ہے. یہی آپ دی سنت ہے. اور پھر اس دے نال میں موطا امام مالک وچوں روایت پیش کیتی ہے. موطا امام مالک اے میری کتاب نہیں, اے امام مالک رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے. امام مدینہ جنہاں نے 40 سال مسجد نبوی دے اندر درس دیتا اور احناف دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے کہ ساری زندگی مدینے دیاں گلیاں دے اندر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتی نہیں پائی اس واسطے کہ کدھر محبوب خدا دے قدماں تے میری جتی والا قدم نہ آ جائے. او امام مالک رحمت اللہ علیہ کہ اگر مدینے دے اندر انہاں نوں پیشاب دی حاجت ہوندی ہے تے مدینے دی حد تو باہر نکل جاندے نے. امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی دے امام اس کتاب موطا امام مالک دے اندر حدیث لے ہوندے نے عمر بن الخطاب ابی ابن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری اور ابی بن کعب نو
दो इमामां नूं हुक्म कीता कि तुसीं इन्हां लोकां नूं 11 रकातां पढ़ाया करो। किन्ना हुक्म कीता? 11 रकात दा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म कर दिता। ते हजरत उमर फारूक दा हुक्म कौन सी मोड़न वाला? सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। उस वक्त दे तमाम सुहाबा ने और तमाम ताबईन ने इस बात उत्ते इत्तफाक कर लिया। कोई माई दा लाल जुर्रत करके ये नहीं कह सकता कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो दा एक 11 रकत दा हुक्म, 11 रकत वाला हुक्म फलां सुहाबी ने नहीं मन्या। एक हवाला ऐसा विखा दियो कि फलां ने आख्या होवे उमर मैं तेरी ये गल नहीं मानदा, आ 11 रकातां वाली मैं तेरी गल नहीं मानदा। एक हुक्म विखा दियो, यानी एक फरमान किसी का विखा दियो सुहाबी दा कि जिन्हें क्या होवे उमर 11 दा हुक्म कीती पर मैं नहीं हो मनना। ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ तमाम सुहाबा ने इस बात उत्ते इत्तफाक कर लिया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जेड़ा 11 रकत का हुक्म किया है। और फिर इस किताब के अंदर ज़रकानी के अंदर ही लिखा हजरत बाजी का कौल कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जेड़ा बहुत बड़े इमाम गुजरे ने, बाजी आ नहीं जेड़ा अज दे लफ्ज बोले जाते हैं घरां विच, एक बहुत बड़े इमाम वो इस ज़रकानी के अंदर कौन नकल फरमाते ने कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जेड़ा ये हुक्म किया सी 11 रकात का, ये अल्लाह के नबी की हदीस जड़ी आशा सदीका ने बयान की है ना, अल्लाह के नबी की नमाज 11 रकात जड़ी उम्मुल मोमिनीन हजरत आशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान की है, उस हदीस नूं सामने रख के हुक्म किया है। हुण जरा मुताबकत देख लेना, एक पासे उम्मुल मोमिनीन दी हदीस 11 रकात दी, दूसरे पासे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े 22.5 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान और अहले सुन्नत दे नजदीक खलीफतुल मुस्लिमीन दूसरे नंबर पे उन्होंने हुक्म किया कि लोगों सुन लो, मैं तमीम दारी और उबई बिन काब नूं हुक्म कर रहा कि तुसीं इन्हां लोकां नूं 11 रकातां पढ़ाणियां ने। गोया कि ये सही रवायत है। और फिर मैं कोलों नहीं कहता आ तुहाडी किताब हजरत शौक नीमवी रहमतुल्लाह अलैह दी आसारुस सुनन उठाओ, उस अंदर लिखा है इस्नादुहु सहीउन, हजरत उमर फारूक ने रजी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ा 11 रकात का हुक्म किया, ये हदीस संदन सही है, इस्नादुहु सहीउन। और इस वक्त दे दौर दे बहुत बड़े मुतअस्सिब हनफी, माफ करना मैं लफ्ज शकील बोल रहा, लेकिन मैं एक हकीकत का आईना भी दिखा रहा हूं। बहुत बड़े एक हनफी बुजुर्ग इस वक्त दे मौलाना अमीन काड़वी साहब, उन्होंने भी अपने रसाले तहकीक मसला तरावी के अंदर ये तस्लीम किया कि यदी सनद सही है। उन्हें भी लिखा है इस्नादुहु सहीउन। दोस्तों जदों इस रवायत की सनद सही है और हुक्म है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा 11 रकात दा, पैगंबर दा एक भी सुहाबी हजरत उमर फारूक दे हुक्म की मुखालफत नहीं कर रहा, फिर असी किवें ना कहिए कि 11 रकात नमाज तरावी अल्लाह दे नबी दी सुन्नत है। सारे सुहाबा दा इहदे उत्ते इत्तफाक है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हुक्म नूं सारे सुहाबा ने तस्लीम कीता है। अगर तुसी कहो कि फलां सुहाबी ने इनकार कीता सी, वो दिखाना पेगा क्या होवे उमर मैं तेरा हुक्म नहीं मानता, फिर तो असीं मान्या कि इनकार किया, लेकिन वो सुहाबा सन जिन्हां दा अकीदा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, लोगों अल्लाह दी अताअत करो, पैगंबर दी फरमा बरदारी करो, और जेड़ा वक्त दा हाकम तुहाडा मुकर्रर किया गया है ओदी फरमा बरदारी करो। और उस वक्त दे हाकम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जेड़े कि 11 रकात दा हुक्म कर रहे ने, उम्मीद है कि मेरे भाई तासुब छड़ के, इनाद छड़ के, बुग़्ज़ छड़ के सही बात नूं तस्लीम करनगे। मैं मौलाना साहब अगे अर्ज करांगा कि इस वक्त लफ्ज़ तरावी दी बहस वल कि तरावी दा माना की है, इस्तराई की माना है, लुगवी की माना है, आ दोस्त इस वास्ते थे जमा नहीं हुए, वगरना मैं सब कुछ दस सकना। आ मेरे हाथ के अंदर मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा मौजूद है, ये भी सफा 332 के उत्ते रवायत मौजूद है।
ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکانا یصلیان 11 رکعتا. اللہ اکبر. سن لو میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق دا حکم تساں سنیا کہ انہوں نے تمیم داری کہ ابی بن کعب نو حکم کیتا کہ انہاں لوکاں نو 11 رکعتاں پڑھایا کرو. اے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر صفحہ 392 دے اوتے حضرت عمر فاروق دا اے بھی عمل میں حکم مل گیا کہ انہوں نے لوکاں نو جمع کر دیتا ابی بن کعب اور تمیم داری دے اوتے. فکانا یصلیان 11 رکعتا. حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری لوکاں نو 11 رکعتاں پڑھاندے ہوندے سن. حکم حضرت عمر فاروق دا. اور پھر او دے عمل انہاں نے جڑے 2 اماماں نو حکم کیتا ہے ابی بن کعب تے تمیم داری نو. مولانا صاحب اگر جرت ہے ایک روایت دکھا دیں کہ تمیم داری ابی بن کعب نے انکار کیتا ہوئے حضرت عمر فاروق دے حکم دا اور پھر لوکاں نو 11 رکعتاں نہ پڑھائیاں ہون مخالفت کر کے. دوستو اس کے نال میرے ہاتھ کے اندر آثار السنن کے اندر موجود ہے کہ لوکاں دا بھی ادھے تے عمل سی. اے حنفیاں دی کتاب حضرت شوق نیموی رحمت اللہ علیہ دی آثار السنن دے اوتے تعلیق الحسن صفحہ 250 ہے. مولانا نوٹ فرما لو. یہ دے اندر لکھیا ہویا جے ہاں جی کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 11 رکعتا کہ اسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے دے اندر 11 رکعتاں پڑھ دے ہوندے سن. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے دے اندر 11 رکعتاں پڑھ دے ہوندے سن. میں پہلا پیش کیتا حضرت عمر فاروق دا حکم اور پھر جڑے اماماں نو حکم کیتا انہاں دا میں مصنف ابن ابی شیبہ وچوں دکھایا کہ انہاں واقعی عمل کر کے وکھایا لوکاں نو 11 رکعتاں پڑھائیاں. اور اے تہاڈی کتاب حضرت شوق نیموی رحمت اللہ علیہ دی اس کتاب تعلیق الحسن دے وچوں جیڑی کہ آثار السنن دے اوتے وے اے دے اندر میں دکھا دیتا کہ لوکاں دا عمل بھی 11 رکعت. نصلی علی رسول کریم. اما بعد مولانا کا یہ بیان کرنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا کسی صحابی نے 11 رکعت پڑھی ہیں 8 تراویح اور 3 وتر پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں، یہ محض قابل قبول نہیں، محض باطل ہے. کیونکہ صرف جو مسئلہ ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. ہمیں تراویح کے اوپر کوئی ایک ایسی صریح اور صحیح اور مرفوع حدیث چاہیے. ہمیں صرف اور صرف صحیح اور صریح اور مرفوع حدیث چاہیے. صحیح بھی ہو، اس کے اندر کسی قسم کا ذوف اور اضطراب نہ ہو، اور صریح بھی ہو، بالکل تراویح کے لیے ہو. محض تہجد کی دلیل کو تراویح کے اوپر پیش کرنا محض خیانت ہے علمی. اور تراویح کی دلیل ہو اور تراویح کی حدیث ہو، اسی کو تراویح کے اوپر قبول کیا جائے گا. تیسری بات یہ کہ مرفوع ہو، کسی صحابی کا قول آپ کے یہاں حجت نہیں ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے پیش کریں. کسی تابعی کا قول یا کسی صحابی کی نماز پڑھانا آپ کے یہاں حجت نہیں ہے، اس لیے آپ ہمارے سامنے پیش کرنے کے اہل نہیں اور حقدار نہیں ہیں. لہذا ہمیں تراویح کے لیے دلیل وہ چاہیے، حدیث وہ چاہیے جو صریح بھی ہو، تراویح کے لیے ہو، اور صحیح بھی ہو، جس کے اندر کسی قسم کا ذوف نہ ہو، کمزوری نہ ہو، اضطراب نہ ہو، اور مرفوع بھی ہو. دوسری بات میں عرض کرتا ہوں جو میں نے مولانا سے سوال کیا تھا کہ لفظ تراویح جو ہے اس کی تحقیق میں چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کی تحقیق کا پتہ ہی نہیں چلے گا، نفس چیز کا پتہ نہیں چلے گا تو اس کے اوپر عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ جب کسی چیز کی نفس کا پتہ نہیں چلے گا، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا تو اس کے اوپر عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. تو اس لیے لفظ تراویح کی تحقیق کا سوال میرا باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا جب تک کہ یہ جواب نہیں دیتے. میں لفظ تراویح کی اصطلاحی تعریف پوچھنا چاہتا ہوں کہ تراویح جو رمضان میں پڑھتے ہیں ہم لوگ تراویح کہتے ہیں. تراویح کس نماز کو کہا جاتا ہے، وہ کون سی نماز ہے، اس کی اصطلاحی تعریف تو کیجیے، بعد میں اس کے اوپر دلائل لے کر آنا. پہلے
پہلے تو کم از کم اس کی تعریف ہونی چاہیے. دلائل اور اس کی تعداد کی رکعت بعد میں ہے، پہلے اس کی حقیقت کا پتہ چلے، بعد میں اس کی صفات دیکھی جائیں گی. کسی تراویح کسی نماز کا رکعت والا ہونا 8 رکعت یا 12 رکعت یا 14 یا 20 یہ اس کی صفات میں شامل ہے، لیکن اصل مضمون اور اصل حقیقت جو ہے وہ تراویح ہے کہ تراویح جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے. وہ تراویح کس جماعت کو کہتے ہیں، کس نماز کو کہتے ہیں، وہ کون سی نماز ہے جس کو تراویح کہا جاتا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے احادیث کا تو وہ ہمیں صرف وہ حدیث قابل قبول ہوگی ہمارے ہاں، اور وہ حدیث حجت ہوگی جس کا تعلق صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوگا، جو مرفوع ہوگی اور صریح ہوگی اور صحیح ہوگی. محض تہجد کی دلیل کو اور جو مولانا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی، یہ صرف اور صرف محض تہجد کی دلیل ہے. اور اس کو قیام رمضان کے نام سے تراویح کے اوپر فٹ کرنا یہ جہالت ہے، کیونکہ قیام رمضان صرف تراویح ہی کو نہیں کہتے بلکہ قیام رمضان عام ہے، تراویح اور تہجد دونوں کو شامل ہے. اگر یقین نہیں آتا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجیے، انہوں نے بھی تہجد کا باب باندھا، علیحدہ تراویح کا باب انہوں نے اپنی پوری بخاری میں صحیح بخاری میں نہیں باندھا. اور یہ جو ہے تراویح جو ہے اور تراویح یہ قیام تہجد اور قیام اللیل اور قیام رمضان یہ صرف اور صرف تہجد کو اور تراویح کو بھی ضمناً کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں تہجد کو ہی کہتے ہیں. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ لفظ تراویح کی یہ اصطلاحی تعریف کریں کہ تراویح جو ہے کس نماز کو کہا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر دلائل لائیں گے، پھر اس کے اوپر براہین لائیں گے اور پھر آگے بات چل سکے گی. اور جب تک تراویح کی تعریف نہیں کی جائے گی، تراویح کے بارے میں یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ تراویح کس نماز کو کہا جاتا ہے، اس وقت تک آگے دلائل میں بات نہیں چلے گی. کیونکہ جب اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا، اصل مضمون کا ہی پتہ نہیں چلے گا، اس کی حقیقت ہی ڈاما ڈول رہے گی، تو اس کے اوپر دلائل دینا اور دلائل لینا محض باطل اور فضول ہوگا، اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. اصل چیز یہ ہے کہ تراویح کے لفظ کے اوپر بحث کی جائے، تحقیق کی جائے کہ تراویح کس نماز کو کہا جاتا ہے. میں اس کی تعریف چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف مجھے بیان کر کے بتا دی جائے، تراویح کس نماز کو کہا جاتا ہے. پھر بعد میں اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے، بعد میں دلائل میں جرح اور تعدیل کے احکام جاری ہوں گے، لیکن سب سے پہلے تراویح کی تعریف کے اوپر بات ہوگی. تراویح کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرات، اے میرے ہاتھ دے اندر وہ کاغذ ہے جس کاغذ کے اتنے مولانا صاحب بھی تشریف لے آئے نے تو میں بھی لے آیا اس تحریر کے مطابق. مولانا نے دستخط کیتے ہوتے ماشاء اللہ. مولانا عبد الخالق صاحب اپنے سائن کرنے تو بعد تمہیں تحریر اپنی بھول گئی ہے جی سائن کیتے. یہ اندر تصا یہ لفظ لکھے نے کہ مناظرہ ما بین اہل حدیث و احناف بابت نماز تراویح کیا 20 سنت ہیں یا 8. گفتگو ہونی ہے کہ آیا 20 سنت نے یا 8 سنت نے. باقی رہا کہ تراویح دے لفظ دی بحث کہ یہ معنی کی ہے، مفہوم کی ہے، اصطلاح کی ہے، لغوی معنی کی، اصطلاحی معنی کی ہے. اگر یہ پتہ کرنا جائے تو دارالعلوم رحمانیہ منڈی فاروق آباد تشریف لائے ہو تو پڑھو آ کے اتنے سارے بزرگوں کو. انشاءاللہ پہلی کلاس میں جس ویلے شامل ہوو گے تو تمہوں لفظ تراویح کا معنی سمجھا دیا گے. باقی رہا یہ کہ مولانا فرما رہے ہیں پتہ تو کرنا تراویح آندے کنہوں نے. لو ایمانداری کی بات ہے، میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر آج جن بزرگ بیٹھے نے ایمانداری نال میں تے سارے کو پوچھنا خدا کا واسطہ دے کے کیا تے کسی نے نہیں پتا نماز تراویح کنوں آدھے؟ جنہوں نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. جب سارے پتا معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب نہیں پتا نماز تراویح کنوں آدھے نے، لیکن مولوی صاحب دے کول ایک بھی صحیح حدیث نہیں کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں 20 رکعت نماز تراویح صحیح سند نال ثابت کر سکن. ایک بھی صحیح حدیث نہیں کہ نبی پاک دے 4 خلفاء وچوں کسے ایک خلیفے نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھی ہوئے، پڑھائی ہوئے، یا 20 رکعت نماز تراویح پڑھن پڑھان دا حکم دیتا ہوئے. مولوی صاحب نو پتہ ہے ساڈے گھر وچ کی کچھ ہے، دانے کوئی نہیں،
گھر میں کمزوریاں نے، دلائل کوئی نہیں، اس واسطے مولوی صاحب ادھر نہیں پہ ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ نماز تراوی 8 رکعت ہے. یہاں دیا مسیطاں ادیاں خالی ہو جاندیاں نے جدو 8 پڑھیاں جاندیاں نے، اس واسطے کہ لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے دلائل کدھر نے. بڑے افسوس کی بات ہے، مولانا صاحب نے کہا کہ بخاری شریف ہے تو تراوی کا لفظ ہی کوئی نہیں، کیا ہے کہ نہیں؟ ٹیپ بھری ہے، مولوی صاحب انکار نہیں کر سکتے. جی کوئی نہیں جی، مولوی صاحب تراوی کا باب کون نا. ہاں جی، مولوی صاحب نے کیا کہ بخاری شریف لو جی بخاری لو میں مولوی صاحب نے شاید پڑھی، بخاری پڑھی بھی ہے. مولوی صاحب دیکھی تو بخاری شریف میرے ہاتھ کے اندر بخاری شریف جے، اور بخاری شریف اس دے وچوں اگر میں لفظ تراوی نہ بکھاوا باپ دے وچوں تے محترم میری صدا او جڑی چور دی میں مناظرہ حل کیا. اور اگر بخاری شریف دے وچوں میں کتاب و صلاۃ تراوی دا باقاعدہ باب دکھا دیا، مولوی صاحب اپنے عقیدے کو درست کر لو، آخرت کا فکر کرو، لوگوں کو گمراہ نہ ہونے دو، لوگوں کو صحیح بات دکھاؤ. اے بخاری شریف مصری چھاپا، اور دوستو اس کتاب کے اندر صفحہ 234 ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ باب بجیا کتاب و صلاۃ تراوی. جڑا دیکھنا چاہتا ہے اسی اپنے مخالف بزرگ اور حنفیاں دے اس وقت مناظرے دے صدر صاحب نو کتاب بخاری شریف دکھا دیتی ہے جہدے اندر باقاعدہ کتاب و صلاۃ تراوی بجا ہوا ہے. میرے محترم فتح الباری دیکھو لو. ہاں جی، میرے ہاتھ کے اندر حضرت مولانا علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ، دیکھ لو بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ، انہوں دی کتاب عمدۃ القاری صفحہ 358 اس کے اندر ہاں جی کتاب و صلاۃ تراوی دا باب بجیا ہوا ہے. اسی طریقے دے نال اے حنفیاں دی کتاب بخاری شریف دی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، یہ اندر بدر الدین عینی حنفی امام نے کتاب و صلاۃ تراوی بنیا ہے. چلو ٹھیک ہے، جڑی کتاب منگن گے دیو، جڑی کتاب منگنو دیو، انشاءاللہ میں انہاں دے سینے کھول کے جاواں گا اللہ دی توفیق دے نال، اللہ دے حکم دے نال لوگوں کو پتہ چلے گا حقیقت کی ہے. مولانا سب جانتا ہوں میں، مجھے غافل نہ جانیے، ہر ایک بات تمہاری میری نظر میں ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. نماز تراوی کے ثبوت کے لیے احناف کی دلیل پیش کرنا محض ایک شرک ہے، میرے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک. اور کیونکہ صرف اور صرف آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے چیز کو ثابت کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور آپ کے قول اور فعل اور تقریر سے ثابت کرتے ہیں. محض تراوی کے اوپر احناف کی دلیل پیش کرنا یہ خیانت ہے، اور یہ وہ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صحابی کا قول یا صحابی کا کوئی فعل یا صحابی کی تقریر بھی ادھر قابل قبول نہیں، کیونکہ آپ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. صرف اور صرف صحیح اور صریح اور مرفوع حدیث ہمیں چاہیے. اور دوسری بات یہی، میں وہ پہلی والی بات عرض کروں گا کہ آپ کا یہ کہہ دینا محض کہ تراویح کے صرف 8 رکعت یا 20 رکعت کے اوپر ہی مناظرہ ہوا ہے، یہ صرف وقت کو ٹالنے والی بات ہے اور وقت کو گزارنے والی بات ہے. جبکہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جیسی آج کے دور میں رمضان میں تراویح ادا کی جاتی ہیں اہل حدیث حضرات کی مسجدوں میں جماعت کے ساتھ، مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت، پھر اس کے فوراً بعد وتر، اور پھر اس میں قرآن پاک کا ختم کیا جاتا ہے، پھر اس کو سارا رمضان
بترتیب پڑھا جاتا ہے، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر رمضان کی آخری تاریخ تک، اور پھر یہی نہیں کہ ہر ایک سال بلکہ ساری زندگی میں جتنے بھی سال آئے وہ سارے کے سارے سال رمضان میں وہ مسجدوں کے اندر تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر جیسی نماز تراویح کی پڑھی جاتی ہے، رمضان کے اندر سارا مہینہ 8 تراویح کے ساتھ جماعت کے ساتھ، اور اس میں قرآن بھی ختم ہو، اور پھر یہ کہ سب کے سب لوگ مسجدوں میں حاضر ہو کر نماز تراویح ادا کریں آ کر، یہ سارا مہینہ رمضان کے اندر، اور پھر غور سے سننے کی بات ہے، غور سے سننے کی بات ہے۔ میرا سوال یہ ہے، صحیح اور صریح اور مرفوع حدیث ایسی دکھائیں جس میں یہ بات ہو ان شرائط کے ساتھ کہ یہ جو آج کے دور میں نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، محض تراویح کے لفظ سے تراویح ثابت نہیں ہو جاتی، یہ محض تراویح کے مفہوم سے تراویح ثابت نہیں ہو جاتی، یہ محض ایسی کرنے سے تراویح ثابت، بلکہ یہ ثابت کیا جائے کہ آج کے دور میں جیسے تراویح ادا کی جاتی ہے سارا رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کر رمضان کی آخری تاریخ تک، ایک چیز۔ دوسری چیز، ہر سال جب بھی رمضان آئے اس وقت تراویح کی نماز ادا کی جائے، دوسری چیز، اور تیسری چیز تراویح کی نماز میں قرآن پاک کا ختم کرنا اور اس کو سنت سمجھنا، یہ 3 چیزیں اور بھی چیزیں عشاء سمجھنے کے لیے ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے۔ جو یہاں سوال ہے جو مختلف فی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کا دعویٰ ہے کہ 11 رکعتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ سنت جیسے ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، پورا مہینہ پڑھتے ہیں۔ اب اہل حدیث حضرات کو اب سنیں جی، اہل حدیث حضرات کو کوئی ایسی حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرنی چاہیے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینہ میں ہی 11 رکعتیں جماعت کے ساتھ پورا مہینہ ادا کی۔ یہ بات تراویح ہے یا وہ رکعت نے خود ثابت کر لے گا کہ نہیں ثابت یہ بھی سانو کر دیو 11 ثابت کر دے۔ دوستو بات بڑی اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ، اور دوست سارے سمجھ رہے ہیں کہ جس مقصد کے واسطے اسی جمع ہوئے ہیں وہ مقصد ساڈا حل ہوئے گا۔ اسی اس واسطے اس جگہ تے جمع ہوئے ہیں کہ آیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ماہ وتر 11 رکعت نے یا ماہ وتر 23 رکعت نے، یعنی 20 رکعت نماز تراویح سنت ہے یا 8 رکعت نماز تراویح سنت ہے۔ میں نے صحیح ابن خزیمہ دے وچوں یہ ثابت کیتا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز تراویح 8 رکعت ہے۔ مولوی صاحب نے مولانا صاحب نے فرمایا کہ یہ غیر رمضان کا لفظ ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے موتا امام مالک وچوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حکم پڑھیا ہے کہ انہوں نے ابئی بن کعب تے تمیم داری نو حکم کیتا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ، او دا بھی مول صاحب نے جواب کوئی نہیں دیتا۔ اور پھر ابئی بن کعب تے تمیم داری دا عمل کہ انہوں نے واقعی لوگوں کو 11 رکعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حکم نال پڑھائیاں، اے مصنف ابن ابی شیبہ وچوں پیش کیتیاں نے، مولوی صاحب نے اے دا بھی جواب نہیں دیتا۔ اس تو بعد لوکاں دا عمل میں انہاں دی ہی کتاب انہاں دے بزرگ مولانا شوق نیموی رحمت اللہ علیہ دی آثار السنن او دے تے التعلیق الحسن ہے، او دے وچوں میں دکھایا حوالہ پیش کیتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حکم دے مطابق ابئی بن کعب تے تمیم داری دے دی امامت دے اندر لوگ 11 رکعتاں پڑھ دے رہے نے۔ مولوی صاحب نے انہاں باتاں دا جواب کوئی نہیں دیتا۔ تے ہن ایک بات صدر صاحب نے باب تراویح دی منن تو بعد ہور کیتی ہے کہ یہ غیر رمضان دا لفظ ہے، حالانکہ جڑی روایت میں پیش کیتی ہے یہ غیر رمضان دا لفظ کوئی نہیں۔ جدوں میں کوئی ایسی پیش کراں گا جہدے وچ غیر رمضان دا لفظ ہوے پھر تے اعتراض کر لینا بھی صحیح ہے۔ مولانا صاحب نے کتاب صلاۃ التراویح دے بارے یعنی باب دے متعلق پوچھا کہ صلاۃ التراویح دا لفظ کتاب وچ بخاری وچ ہے، میں بخاری وچوں بھی بخایا تے عمدۃ القاری وچوں بھی۔ عمدۃ القاری کنہ دی کتاب ہے؟ بدر الدین عینی حنفی امام دی، اور اسی طریقے دے نال حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دی کتاب فتح الباری، یہ بخاری شریف دی شروحات نے، انہاں دے وچوں میں بخان دیا کتاب و صلاۃ التراویح
اجے بھی مولوی صاحب نو پتہ نہیں لگتا تراویح کنوں آندے نے۔ میرے محترم دوستو ذرا غور کرو، سوچو کہ اسی کس واسطے جمع ہوئے ہیں۔ لوگ اس مقام تے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 8 رکعت نماز تراویح سنت نے یا 20 رکعت نماز تراویح سنت نے۔ یہ کوئی ایسی حدیث پیش کرو۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ جویں تسی پڑھتے ہو رمضان شریف دے اندر عشاء تو بعد 2 کر کے پورا مہینہ اور 8 رکعت نماز تراویح تے پورا قرآن وچ ختم کر دیو، اس طرح تسی بخاؤ۔ مولوی صاحب دا حق سی پہلا 20 دا جو انہاں دا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ انہاں دا 20 دا دعویٰ یہ کوئی دلیل پیش کر دے کہ ویکھ لو نبی علیہ السلام نے با جماعت عشاء تو بعد 2 رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی اور پھر پورا قرآن اللہ دے نبی نے ختم کیتا۔ تسی بھابیو کیوں نہیں مانتے؟ اوے اہل حدیثو کیوں نہیں مانتے؟ مولوی صاحب دلیل پیش کر کے میرے اگے مطالبہ کر دے کہ مولوی صاحب ایک حدیث بکھاؤ صحیح صریح مرفوع غیر مجروح کہ جی نبی علیہ السلام نے عشاء تو بعد 2 کر کے اور پورا مہینہ 8 رکعت نماز تراویح قرآن پورا ختم کیتا۔ یہ مطالبہ کر رہے ہیں پورے مہینے دا، کیوں جی پورے مہینے دا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں کہنا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی جیڑی رسالت دی زندگی ہے نا، نبی علیہ السلام دی رسالت دی زندگی 23 سالہ جدیاں تقریباً 8272 راتاں بندیاں نے۔ میں کہنا پیغمبر دی ساری نبوت دی زندگی دے اندر صرف ایک حدیث، پیغمبر دی 23 سالہ نبوت دی زندگی دے اندر صرف ایک حدیث اور ایک رات دے متعلق، پورے مہینے دے بارے بھی نہیں، صرف ایک رات دے پوری رات دا بھی تذکرہ نہیں، 1 گھنٹے دے وچ ہی وکھا دیو، جویں تسی 1 گھنٹے وچ ہی پڑھ لیندے ہو۔ میں کہنا پیغمبر کو 20 رکعتاں با جماعت، میں با جماعت دا بھی چلو اعتراض نہیں کرتا، شرط نہیں لگاندا، پورے مہینے دی شرط بھی نہیں لگاندا، پورے قرآن پڑھن دی بھی شرط نہیں لگاندا۔ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا، خدا کو دیکھ کر ایک روایت دکھا دو بھیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ برادران گرامی قدر، میں نے جو سب سے پہلے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ مولوی صاحب کے ذمے، مولانا کے ذمے یہ ہے، دیکھو مدعی ہم نہیں ہیں، ابھی 8 تراویح کے مدعی ہم نہیں، بلکہ ہم تو منکر ہیں۔ ہمارا دعویٰ اگر ہے تو وہ انکاری دعویٰ ہے۔ پہلے اس باتی دعوے کو ثابت کیا جائے گا، جب اس باتی دعویٰ ثابت ہو جائے گا، پہلا دعویٰ جب ثابت ہو جائے گا، انکار رفع ہو جائے گا، بعد میں انکاری دعوے کے اوپر گفتگو ہوگی اور بعد میں مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ دلیل دو۔ سب سے پہلے میں ابھی مولانا سے یہ دلیل مانگتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اس بات کی دلیل دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جس طرح کے آج کے دور میں مسجد میں جا کر با جماعت نماز کے ساتھ تراویح ادا کی جاتی ہے، اور سارا رمضان صرف 1 سال نہیں بلکہ ساری زندگی ہر سال جب بھی رمضان آئے اس وقت نمازی وہ تراویح کی نماز ادا کرنا جا کر مسجد میں، اور اسی طرح جماعت کے ساتھ ادا کرنا، ناغہ نہ ہونے دینا اور اس کو سنت سمجھنا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کیا جائے، محض ٹال مٹول اور محض میرے اوپر الٹا میرے اوپر دلیل، میں مجھ سے دلیل مانگنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ محض وقت کی گزاری ہے اور غور سے باتیں ختم کی جائیں۔ اور یہ محض یہ کہنا کہ میں محض یہ کہنا مولانا کا یہ کہنا کہ میں سوال کرتا ہوں وہ دلیل لائیں 20 تراویح کی، یہ محض ایک انتشار ہے اور مجمع کے اوپر دباؤ ہے، اس چیز کو نہیں برداشت، کیونکہ مدعی میں نہیں ہوں، ابھی مدعی اور کوئی ہے جو مدعی ہے دلیل وہ دے، میں تو ابھی منکر ہوں، اس وقت میں تو انکار کرتا ہوں۔ اور یہ ہے کہ سب سے پہلے دلیل اس بات کی دی جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح ہیں وہ رمضان کے اندر سارا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مہینہ رمضان کے اندر
8 रकात तरावी बाजमात मस्जिद में जाकर पढ़ी है और उसमें कुरान खत्म किया है तो हमें मानने में कोई इश्काल नहीं है, हमें मानने में कोई रंजिश नहीं है, हम सर तस्लीम हम उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी में पूरा रमजान का महीना, बल्कि जब भी रमजान आया उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाकर अगर नमाज तरावी नहीं पढ़ी और पाबंदी से हर रोज रात को इशा की नमाज के बाद 8 रकात तरावी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी और बाजमात वितर अगर नहीं पढ़े, बाजमात तरावी नहीं पढ़ी, तो मैं फिर गुजारिश करता हूँ अहले हदीस भाइयों से कि ये भी महज उतने दिन ही तरावी पढ़े जितने दिन हुजूर ने पढ़ी है, ताकि सुन्नत पर अमल तो हो जाए। महज दावा सुन्नत का कर लेना और महज दावा ये कर लेना कि हम अल्लाह और रसूल की मानते हैं, महज दावा ये कर लेना कि हम हदीस की मानते हैं, ये धोखा है। और अमल करने की बारी आ जाए तो फिर उसमें क़ियासात चलाने शुरू कर दें, और अमल की बारी आ जाए तो फिर उसमें तरह तरह के हीले और बहाने शुरू कर दें। ये वो दीनदारी और ये सुन्नत है, ये अमल अहले सुन्नत और अमल भी सुन्नत नहीं है, बल्कि अमल भी सुन्नत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना ये है कि जैसे हुजूर ने तरावी पढ़ी वैसी पढ़ी जाए। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावी जो है वो हर रमजान सारा का सारा रमजान मस्जिद में बाजमात पढ़ी गई तो हमें मानने में कोई रंजिश नहीं, उसकी कोई दलील दे दें। माशाअल्लाह, न रख दलील की कुछ भी सनद फिर इस पे अड़ते हो, अजब दाना मुकल्लद हो के बेहथियार लड़ते हो। अज इस मुकाम के असी जमा होए सा कि पता करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत 8 रकात नमाज तरावी है या 20 रकात नमाज तरावी है, और सुहाबा ने क्या 20 के इजमा किया। इन्हां लोगों का दावा है कि 20 रकात नमाज तरावी अल्लाह के नबी दी सुन्नत है और सुहाबा का ये इजमा है। हजरत उमर फारूक हुक्म करते सन, हजरत उमर 20 पढ़ते सन, हर जगह ते दावे करते हैं। लेकिन अज लोगों ने वेख लिया कि एक भी दलील पेश नहीं कर सके, ना अल्लाह के नबी को 20 रकातां इन्हां विखाइयां, ना हजरत अबू बकर सद्दीक को, ना उमर फारूक को, ना उस्मान गनी को, ना अली मुर्तजा को, किसी एक भी सुहाबी को इन्होंने 20 रकात नमाज तरावी नहीं विखाई। और फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, मौलाना ने यह मान लिया कि 3 रातां नबी पाक ने जमात कराई है। ये तो मानते ने ना, अगे पीछे भी मानते हैं, अज भी मान गए अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नी गनीमत जानू कि 3 रातां मान गए कि अल्लाह के नबी ने नमाज तरावी पढ़ाई है। हुण सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह के नबी ने जी 3 रातां नमाज तरावी पढ़ाई है वो कितनियां रकातां है? ठीक है ना। चलो मैं किसी की गल नहीं करता, तुहाडे घर ने सामने रख लेने, तुहाडे घर नहीं। ये कौन ने? हजरत बदरुद्दीन ऐनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी बुखारी शरीफ की शरह उन्हें लिखी है। इस किताब के 597 सफ़े के उत्ते फरमांदे ने फ़इन कुलता लम युबय्यिन फिर रिवायत अल मज़कूरत अददुस सलात अल्लती सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तिलकल लियाली फकुलतु वब्न खुज़ैमता वब्न हिब्बान मिन हदीस जाबिर। और लोगों सुन लो, अगर तू ये बात कहे कि नबी अलैहिस्सलाम ने जी 3 रात नमाज तरावी पढ़ाई सी वो कितनी रकात सी, वो कितनियां रकातां सी? जे तू ये गल कहे मैनू पूछना चाहना, मैं दसना। फकुल तो वब्न खुज़ैमता वब्न हिब्बान, जा जाके इब्ने खुज़ैमा पढ़, जा जाके इब्ने हिब्बान पढ़। इन्हां दोनों हदीस दियां सही किताबां दे अंदर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस बयान करदे ने, फरमांदे ने जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फकान समानियत रकातिन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 3 रात जड़ी नमाज तरावी पढ़ाई सी वो 8 रकातां। फकान समानियत रकातिन 8 रकातां सी। अपने घर में देखो दोस्तों, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से आ मेरे हाथ के अंदर ऐनुल हदाया, एक तुहाडी किताब अल हदाया जिन्हों कहंदे हो हदाया कुरान जैसा है, उस किताब का तर्जमा किया तुहाडे मौलाना सैयद अमीर अली जेड़े के फतावा आलमगीरी का तर्जमा करने वाले ने। इन्होंने इस ऐनुल हदाया के अंदर तर्जमा कर दिया अपनी किताब का लिखिया कि 8 रकात नमाज तरावी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अगे देखो ए तुहाडी किताब नूरुल हदाया, ए उर्दू तर्जमा शरह वकाया, तुहाडी तरसी किताब फिका दी। मैं देखना हदीस वालों ते अगे ही तुसी जान छड़ा गए हो। वो तो मन्नी नहीं, मैं बुखारी शरीफ पेश की ना मन्नी, सही इब्ने खुज़ैमा पेश की ना मन्नी, मुवत्ता इमाम मालिक पेश किया ना मन्नी, मुसन्नफ इब्ने शैबा पेश किया ना मन्नी, और सुन लो तुहाडी किताब आसार सुनन पेश की ना मन्नी, बदरुद्दीन ऐनी हनफी की किताब उम्दतुल कारी पेश की ना मन्नी।
پتہ نہیں گھروں سلاح ہی کر کے آئے سن کہ مننی نہیں میں کتنے لوگوں نے پتہ نہ لگ جائے کہ نماز تراویح تے 8 رکعتاں اور پھر سن لو تہاڈی کتاب شرح وقایا دا ترجمہ نور الہدایہ یہ اندر بھی لکھیا کہ 8 رکعت نماز تراویح اللہ دے نبی دی سنت دوستو اگے آؤ اے تہاڈی کتاب اللہ سنن دے اندر جی ہاں جی پڑھ دی ماشاءاللہ مان لو گے نا پھر لو یہ اگے پیچھے پڑھنے سارے جتوں آندے پڑھنے ہیں ابھی آئی ایسے بات ہے 123 صفحہ ہاں مولانا صاحب کو دکھائیں گے انشاءاللہ صدر صاحب نے آج مان جانا ہے مولوی صاحب نے نہیں مننا جانے مناظر ہے صدر صاحب نے مولوی شریف آدمی نے عالم آدمی نے امین امید ہے کہ ضرور منن گے انشاءاللہ اے دیکھو ہاں جی اے دیکھو اے تہاڈی کتاب عین الہدایہ عین الہدایہ تہاڈی کتاب صفحہ 563 اگر آندی جائے تو کٹ کے ویکھ لو یہ لکھا ہوا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کرنا 20 رکعت پر روایت کیا اس کا راوی ابراہیم بن عثمان اجماعی ضعیف ہے یعنی جڑا کہندے نے نا کہ نبی علیہ السلام نے 20 پڑھیاں او دا راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان اجماعی طور پہ ضعیف ہے اور روایت نہیں منی جائے گی اور وہ مخالف ہے حدیث صحیح کے یعنی کیڑی حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جڑی میں پیش کیتی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے اندر 11 رکعت پڑھتے ہوندے سن اگے لکھیا ہوا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پر زیادہ نہیں کرتے تھے 11 رکعت پر زیادہ نہیں کرتے تھے اگے پڑھنے دو اور رمضان میں نہ غیر رمضان میں یہ مولانا نے خود لکھا ہے اگے لکھ دینے کما فی صحیح اگے لکھو فیصلہ انہوں دا فرماندے نے پس حاصل یہ ہوا کہ قیام رمضان میں 11 رکعت مال وطر جماعت کے ساتھ فعلی سنت ہے رمضان شریف کے اندر 11 رکعت پر ہاں فرماندے نے 11 رکعت مال وطر جماعت کے ساتھ فعلی سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگے اور ترک بخوف فرض ہو جانے کے تھا یعنی جڑی پھر اگو چھڈی ہے نا نبی پاک نے وہ اس واسطے چھڈی ہے کہ کدھر فرض نہ ہو جائے لو پڑھ لو مولانا ساری کتاب میں ذمہ دار ہاں میں جو چیز کی لوڑ دی پڑھ تسی اعتراض کرو اس سے میں اپنی عبادت پوری پڑھ دیتی ہے اگر تہانوں کی اعتراض ہے تسی خود پڑھ کے دسو جی ویکھو نہ خیانت کیتی ہے اگوں نہیں سر پڑھ دیا جھوٹ بولیا نہ اسی کتاب دے دینے ہاں مولانا کتاب نہیں لے کے اسی کتاب دے دینے ہاں لوگ کے پڑھ کے خود سانو دس دو ویکھو یہ نہ کو خیانت کیتی اے لفظ چھڑ دیتا ہاں جی ٹائم ہو گیا پورا بس 11 بج گئے نے اگر میرے ساتھی صدر صاحب اگے مناظرہ چلانا چاہتے ہیں 1 گھنٹہ اور چلا سکتے ہیں چلو حضرات مسئلہ یہ ہے جی حضرات مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آپس میں ان کی بچوں کی گفتگو چلتی رہی ایک منٹ آپ سنیں ایک منٹ چلو اچھا چلو جی شیخ الحدیث صاحب اس میں کوئی صحیح شرائط بھی طے نہیں کی گئی اور اس میں بات سن لینا کچھ اور دوسرا یہ ہے کہ مسئلے کی جو صحیح صورت حال ہے مسئلے کی جی ہاں مسئلے کی یعنی دعوت جو تھا نا دعویٰ اہل حدیث حضرات کا اور آفت عبد الخالق صاحب کا جو ان سے دلیل طلب کرنا تھا وہ یہ تھا کہ آیا جو آج ہم 11 رکعتیں جماعت کے ساتھ پورا رمضان شریف پڑھتے ہیں اہل حدیث حضرات کا دعویٰ تھا کہ بعین ہی اسی طرح تمام احادیث میں موجود ہے اور حدیث کے پاس سے ہم چلو
جو صحیح حدیث ہیں روایت سے ہم ثابت کریں گے 11 رکعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا رمضان جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں. باقی مولانا صاحب نے جو احادیث بیان کی ہیں ان میں تراویح کا مسئلہ نہیں ہے، وہ نماز تہجد کے متعلق بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کیا تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ہی رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے. باقی مولانا صاحب کا یہ بار بار سوال کرنا بھی آپ 20 رکعتیں ثابت کریں، الحمدللہ وہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. سیدنا فاروق اعظم سے جیسے آپ نے 8 امام مالک روایت کی ہیں تو آپ سے 20 رکعتیں منقول ہیں، اور پوری امت 20 رکعتیں پڑھتی آئی ہے، اور آج بھی مکہ اور مدینہ میں 20 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور 12-13 صدیوں سے 20 رکعتیں پڑھی آ رہی تھیں. یہ صرف پنجاب میں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے 8 رکعت کا فتویٰ دے کر کے یہ امت کے اندر انتشار پھیلایا ہے. چلو السلام علیکم. اچھا جی ٹھہر جو جی. مولانا نے جو بیان کیتا ہے میرے مناظر نے ہون تک جو بیان کیتا ہے شرائط دے طے کیتا ہے، اور مولانا فرما رہے ہیں کہ بچے نے صحیح شرائط نہیں طے کی. میں بالکل علمی طور پہ کمزور ہاں، میں سمجھ رہا ہوں مولانا بالکل کمزور نے، انہوں نے شرائط کا پتہ ہی نہیں، اور شرائط دلائل دے نال پورے سن. جو احناف اور اہل حدیث دے درمیان شرائط ہمیشہ میں طالب علمی دے زمانے تو لے کے میرے تے بڑھاپا آ گیا ہوں تک مناظرے سن گئے یہ شرائط ہوں نے. مولانا تو کبھی اج تک مناظرے نہیں سنے، یہ سوال تو غلط بیان کی ہے، یہ حق حاصل ہے. اور باقی سارا جہان بھی پڑھے، اصا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. جی تھی کسی اور دا کلمہ پڑھے پڑھی رکھو، مینو کی حق مینو کی ضرورت ہے. اسی تے ایس کاغذ دے تحت گفتگو کی میرا مناظر بچہ نہیں ایک عالم دین ہے، اور اس میں میں عالم دین سمجھنا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں تو ہوں تک اپنے اس دعوے دے مطابق ایک دلیل نہیں بن سکی. اور تسا مولانا محمد حسین بٹیالوی رحمت اللہ علیہ کے بارے جو کچھ کیا ہے، مولانا مینو بڑا کچھ آتا ہے، میں بڑا کچھ کہہ سکنا ہاں، لیکن میں نہیں کہنا، میں تمہیں بچہ سمجھنا، میں بچہ سمجھ کے تمہیں درگزر کرنا ہے. کیونکہ تسا نے شیخ الاسلام دے بارے جو کیا جاؤ میں خدا واسطے تمہیں بچہ سمجھ کے معاف کیا، کیونکہ مجلسی طور دے تے تسی بچے ہو، مجلسی طور دے تے تسی بچے ہو. کیونکہ میرے مناظر نے جدوں میں نام لیا ہے رحمت اللہ علیہ دا نام نہ لیا ہے تو سر کیا مولوی محمد حسین بٹیالوی نے فتنہ بات ہے پنجاب چ، یہ بچے نالوں بھی تسی گل نگاہ دیتی ہے. اس واسطے میں تمہیں ساتھی ہوں گی حیثیت نال یہ حکمن بات کہاں گا، اپنی بات کی معذرت کرو. میں نے کوئی مولانا صاحب کے متعلق نازیبا الفاظ نہیں کہے، میں نے ہاں یہ بالکل کہا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا بلکہ آپ کے اہل حدیث حضرات نے ان کے متعلق یہ بیان دیا کہ یہ فتنہ ہے. مولانا نے کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ نماز تراویح کے بارے بحث ہو رہی ہے، کسی مولوی کے بارے بحث نہیں ہو رہی. تسی مینو عرض کی فرمایا ہے مکے پڑھی جاندی، مدینے پڑھی جاندی، فلاں مقام تے پڑھی جاندی ہے. میں عرض کیتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہے، وہ دے تحت جو بھی شرائط طے ہوئی نے اصول مناظرہ دے تحت ہوئی نے، اور اے دے اندر کوئی بچپن نہیں، اے دے اندر کوئی بچپن نہیں. مولانا یہ مناظرہ اسی طرح ہوتا ہے جدو اہل حدیث اور احناف کے درمیان ہوئے، ایسے حضرت انہاں جلیلاں نال ہوندا ہے. میں اپنی زندگی چ تقریباً 5 مناظرے سن چکا. اس واسطے تسی کہ بچیاں دی کھیڈ یہ کہہ کے جا نہیں سکتے میرے کو، اس واسطے تسی کہ بچیاں دی کھیڈ یہ کہہ کے جا نہیں سکتے میرے کو. السلام علیکم حضرات. میں پہلے
حنفی حضرات سے کافی متاثر تھا. میرا علاقہ تحصیل پھالیہ ضلع گجرات ہے اور میرے والد کا نام محمد شریف ہے. تو میرا نام ذکاء اللہ ہے, BSc کا اسٹوڈنٹ ہوں, فائنل ایئر ہے. اور میں نے آج مناظرہ سنا ہے اور میں نے دونوں طرف سے دلائل کو پرکھ کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اہل حدیث حضرات کا موقف بالکل درست ہے. مسلک اہل حدیث زندہ باد, مسلک اہل حدیث زندہ باد, رابطہ مسلک اہل حدیث زندہ باد, مفکر اسلام حافظ عبدالرزاق صاحب فروخ آبادی زندہ باد. تو زندہ باد, ناظر اسلام قاضی عبدالرزاق صاحب جلن زندہ باد. تو اس زندہ باد, زندہ باد. تو اس کنکلوژن کے بعد میرا ذہن بالکل صاف ہے اور آئندہ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے 8 تراویحوں پہ ہی عمل ہوگا. تو آپ حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اور بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آہستہ آہستہ حل ہو جائے. السلام علیکم. تحصیل پھالیہ ضلع گجرات, داخلہ خاص چک نمبر 44, ذکاء اللہ ولد ماسٹر محمد شریف. السلام علیکم حضرات. میں پہلے حنفی حضرات سے کافی متاثر تھا. میرا علاقہ تحصیل پھالیہ ضلع گجرات ہے اور میرے والد کا نام محمد شریف ہے. تو میرا نام ذکاء اللہ ہے, BSc کا اسٹوڈنٹ ہوں, فائنل ایئر ہے. اور میں نے آج مناظرہ سنا ہے اور میں نے دونوں طرف سے دلائل کو پرکھ کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اہل حدیث حضرات کا موقف بالکل درست ہے. مسلک اہل حدیث زندہ باد, مسلک اہل حدیث زندہ باد, رابطہ مسلک اہل حدیث زندہ باد, مفکر اسلام حافظ عبدالرزاق صاحب فروخ آبادی زندہ باد. تو زندہ باد, ناظر اسلام قاضی عبدالرزاق صاحب جلن زندہ باد. تو اس زندہ باد, زندہ باد. تو اس کنکلوژن کے بعد میرا ذہن بالکل صاف ہے اور آئندہ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے 8 تراویحوں پہ ہی عمل ہوگا. تو آپ حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اور بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آہستہ آہستہ حل ہو جائے. السلام علیکم. تحصیل پھالیہ ضلع گجرات, داخلہ خاص چک نمبر 44, ذکاء اللہ ولد ماسٹر محمد شریف. تحصیل پھالیہ ضلع گجرات, داخلہ خاص چک نمبر 44, ذکاء اللہ ولد ماسٹر محمد شریف. میں پہلے حنفی حضرات سے کافی متاثر تھا. میرا علاقہ تحصیل پھالیہ ضلع گجرات ہے اور میرے والد کا نام محمد شریف ہے. تو میرا نام ذکاء اللہ ہے, BSc کا اسٹوڈنٹ ہوں, فائنل ایئر ہے. اور میں نے آج مناظرہ سنا ہے اور میں نے دونوں طرف سے دلائل کو پرکھ کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اہل حدیث حضرات کا موقف بالکل درست ہے. مسلک اہل حدیث زندہ باد, مسلک اہل حدیث زندہ باد, رابطہ مسلک اہل حدیث زندہ باد, مفکر اسلام حافظ عبدالرزاق صاحب فروخ آبادی زندہ باد. تو زندہ باد, ناظر اسلام قاضی عبدالرزاق صاحب جلن زندہ باد. تو اس زندہ باد, زندہ باد. تو اس کنکلوژن کے بعد میرا ذہن بالکل صاف ہے اور آئندہ ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے 8 تراویحوں پہ ہی عمل ہوگا. تو آپ حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں کہ اور بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آہستہ آہستہ حل ہو جائے. السلام علیکم. تحصیل پھالیہ ضلع گجرات, داخلہ خاص چک نمبر 44, ذکاء اللہ ولد ماسٹر محمد شریف. الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا